الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس مقام پر ہیں زیارت شہید رشید حجری کرنے کے لیے آئے ہیں، امام علی کے صحابی اور رشید حجری۔ حجر بحرین یا یمن میں ایک علاقہ تھا جہاں کے آپ تھے، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ امام علی کی محبت میں آپ کو شہید کیا گیا، اور جیسے ہم لوگ جناب میثم تمار کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پیر قلم کر کے زبان گدی سے کھینچی گئی تھی، ویسے حضرت رشید حجری بھی تھے جن کو مولا امیر المومنین نے یہ خبر دی تھی کہ تمہیں اسی کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ وہ عظیم صحابی زیاد ابن ابی نے جب گرفتار کیا اور کہا کہ علی کو جھوٹا کہو، آپ نے کہا کہ تو جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا، میرا مولا سچا ہے جس نے کہا ہے کہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ ہم اسی کی مزار پر آئے ہیں، وہ رشید جن کو بات کی خبر بھی تھی، جو علم بلایا اور علم منایا بھی رکھتے تھے۔ السلام علیک یا رشید الحجری، السلام علیک یا رشید الحجری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس جگہ پر ہیں یہ مقام منسوب ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے۔ مقام امام زمان اور نسبت مقام امام صادق کے بھی اس جگہ کی دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک کنواں بھی موجود ہے جس کی نسبت کیا ہے یہ کتب تاریخی میں درج نہیں ہوا ہے۔ امام زمان کے بارے میں کیوں منسوب ہوئی یہ جگہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں سید بحر العلوم کی ملاقات یہاں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہوئی ہے، اور اس مقام کو سب سے پہلے بنایا بھی تھا سید بحر العلوم نے ہی۔ سید بحر العلوم نے یہاں پہ کافی تعمیرات کے کام انجام دیے ہیں اس زمانے میں، جیسا کہ ابھی جناب ہود اور جناب صالح کی قبروں کے بارے میں بھی بیان کیا کہ انہوں نے ہی اس کو کشف کیا تھا۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ اس مقام پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس مقام پر ہیں یہ مرقد حضرت ایوب علیہ السلام حلہ میں ہے۔ حلہ کے پاس ایک جگہ پر مرقد حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی جن کو پروردگار نے بڑی نعمتیں دی تھیں، آپ شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان نے کہا پروردگار نعمتیں ملی ہیں اس لیے یہ شکر ادا کر رہے ہیں، اگر ان سے نعمتیں چھین لی جائیں تب یہ شکر ادا نہیں کریں گے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ لیکن پروردگار نے کہا ٹھیک ہے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ جناب ایوب کے سارے اولاد، جو کہا جاتا ہے 100 تک اولاد تھی، ایک ایک کر کے سب دنیا سے چلی گئیں۔ جناب ایوب کے صبر میں اور شکر میں اور اضافہ ہوا۔ آپ کے جتنے گوسفند تھے سب دنیا سے چلے گئے، آپ نے شکر میں اور اضافہ کیا۔ آپ کے کھیت وغیرہ ختم ہو گئے، آپ کے شکر میں کوئی کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ پھر پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیجنے کے بعد خود جناب ایوب مریض بھی ہو چکے تھے۔ جبرائیل کو بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ ایک چشمہ جاری کرو، یہ چشمہ جاری ہوا تو جو سامنے دکھ رہا ہے آپ کو، اس میں سے جناب ایوب نے غسل کیا، آپ کو صحت ملی، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے پھر وہ ساری نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ اسی نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ ہیں، آپ حضرات بھی زیارت فرما لیں حضرت ایوب نبی خدا کی۔ یہ جناب ایوب آپ کا حرم ہے، آپ کا مزار ہے۔ جناب ایوب نبی خدا، صبر ایوب کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ امام حسین نے بھی صبر ایوب کو یاد کیا ہے۔ یہ مینار عالی شان تعمیرات چل رہی ہیں، اندر چلتے ہیں، وہاں پہ جناب ایوب کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ زیارت جناب ایوب بھی ہے، یہ دعا ہے جناب ایوب، مزار حضرت ایوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مزار حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب نبی خدا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ وادی السلام قبرستان میں ہیں، شہر نجف۔ وادی السلام قبرستان جہاں پہ سب سے پہلے جناب ہود اور جناب صالح کی قبر پر آئے ہیں، دو نبی پروردگار جن کی زری یا گرین کلر کی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، جبکہ قبر ادھر ہے جہاں پہ کنسٹرکشن چل رہا ہے، ابھی دکھاتے ہیں، وہاں پہ تعمیرات چل رہی ہیں۔ وادی السلام قبرستان جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ وہ قبرستان ہے جس میں تمام مومنین کی ارواح آتی ہیں۔
اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کی روحیں اس قبرستان میں نہ لائی جائیں۔ یہ قبرستان ہر انسان کی، ہر مومن کی تمنا کا نام ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر دفن ہوں۔ ابھی یہاں پہ تعمیرات چل رہی ہیں، اس لیے کئی جگہ پہ دیواریں وغیرہ بدل گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ جو پیچھے بلڈنگ دکھائی دے رہی، دیوار کے پیچھے عمارت جو بن رہی ہے، یہ حرم بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے جناب ہود اور جناب صالح کا۔ ابھی قبرستان ادھر بھی ہے، انشاءاللہ بعد میں دکھائیں گے۔ جناب ہود پروردگار کے نبی، قرآن میں جن کا تذکرہ 7 مرتبہ ہے، سورہ بھی جناب ہود کے نام کا ہے، جو قوم عاد پہ مبعوث ہوئے تھے۔ اور قوم عاد پہ مبعوث ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، لیکن آخر میں بھی وہی ہوا جیسا سارے قوموں کے ساتھ ہوتا آیا ہے کہ انہوں نے نبی کو تنہا کر دیا، اکیلا کر دیا۔ جناب نبی ہود نبی نے پھر بد دعا کی اور پروردگار کا ایسا عذاب ان پہ نازل ہوا کہ اس عذاب کے نتیجے میں وہ بالکل جل کے ختم ہو گئے، بالکل جل کے ختم ہو گئے۔ اور پھر جناب صالح جن کا تذکرہ قرآن میں 9 مرتبہ ہے، قوم سمود پہ مبعوث ہوئے تھے۔ قوم سمود پہ مبعوث ہونے کے بعد آپ نے بھی ان کو تبلیغ کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں جو پریگننٹ ہو اور جس کے ولادت ہو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ انہوں نے وہی کیا، کہا اللہ نے تمہاری بات کو قبول کر لیا ہے۔ معجزہ ہوا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی۔ طے یہ ہوا کہ جو سامنے دریاچہ ایک دن قوم پانی پیے گی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، لیکن انہوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا۔ بچہ دوبارہ پہاڑ میں چلا گیا، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ ان دونوں کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلے قبر موجود تھی، معلوم نہیں تھا، سید بحرالعلوم نے 200-250 سال پہلے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے جہاں سے آپ کی قبر ظاہر ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان وادی السلام، دیکھیے اس طریقے کا قبرستان ہے، 1 منزلہ 2 منزلہ تہہ خانے، خاندان کے جو ہیں وہ سب بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں سامنے وہ جو گرین دکھ رہا ہے وہ سید علی قاضی طباطبائی آیت اللہ علی قاضی، آیت اللہ بہجت کے استاد، یہ ان کی قبر ہے اس کے اندر۔ باقی تمام مومنین کی قبریں، اور ایسے ہی پورا قبرستان اسی ٹائپ کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ جس جگہ پر ہیں یہ شہر حلہ کے قریب جناب زید شہید کا مزار، حرم میں حضرت زید شہید، وہ ذات جس نے بنی امیہ کے خلاف قیام کیا تھا اور اپنی شہادت پیش کی تھی۔ بنی امیہ کے بڑھتے ہوئے ظلم سے مقابلے کے لیے آپ نے امام صادق علیہ السلام سے مشورہ لیا کہ کیا قیام کیا جا سکتا ہے۔ امام صادق نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوفے کے دار پہ ٹنگنے والے، لٹکنے والے شہید جن کا تذکرہ ہوا ہے، آویزاں ہونے والے شہید تم ہو، تو بسم اللہ قیام کرو، لیکن اس کا نتیجہ شہادت ہوگی۔ اور پھر بعض روایتوں میں امام نے یہ بھی کہا تھا جو زید شہید کا ساتھ نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب زید شہید کے ہاتھ پہ 50,000 سے زیادہ لوگوں نے کوفے میں بیعت کی، لیکن اس کے بعد حاکم کوفہ نے ایک دن سب کو بلایا، جب اس کو خبر ہوئی، اور بلانے کے بعد سب کو مسجد میں بند کر دیا۔ جناب زید نے قیام کیا، 280 سے 300 افراد نے کل آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے پھر وہ جنگ کی۔ جنگ کے دوران ہی آپ کی پیشانی پہ تیر لگا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ کے جنازے کو لے جا کر ایک نہر کے کنارے، فرات کے کنارے دفن کیا، اور اس پہ نہر کے پانی کو جاری کر دیا۔ لیکن اشقیاء کو جب خبر ہوئی، انہوں نے وہاں سے آپ کے جنازے کو نکالا، سر تن سے جدا کر کے اس کو مصر بھیج دیا گیا، اور پہلے ہشام ابن عبد الملک کو بھیجا، پھر وہاں سے مصر بھیج دیا گیا، اور آپ کے جسم کو کناسہ میں، باب کناسہ کے اوپر کوفے میں لٹکا دیا گیا، جو 3 یا 4 سال تک وہیں پر آویزاں رہا۔ 4 سال کے بعد ولید ابن عبد الملک نے آپ کے جنازے کو وہاں سے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کو جلا دیا اور اس کو راکھ کر دیا۔ یہاں پر آپ کے جنازے کی وہی راکھ دفن ہے۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو
حضرت زید شہید کے اوپر، جنہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے سے اس بات کو بتایا کہ راہ حق میں اپنے کو قربان کر دینے سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم یا زید ابن شہید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا زید الشہید، یا زید ابن امام سجاد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے فرشتوں مجھے